بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا گیسٹ ڈاکٹر حیدر عباس. ہم اس ہدایت اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہر ہفتے جو ہے یہ ہیلتھ اویر لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیلتھ اویر ایک معلوماتی پروگرام ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ اسپیشلسٹ کو بلوا کے ڈفرینٹ بیماریوں کے اوپر آپ کے لیے بات کرتے ہیں. یہ لائیو شو ہوتا ہے. اس میں کسی بھی بیماری سے متعلق آپ کا کوئی سوال بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. آج خاص طور سے ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ خاص طور سے ہماری لیڈیز میں جو ہے وہ کافی کامن بیماری ہے. کہتے ہیں 20% ویمن جو ہیں وہ پولیسسٹک اووریز سے سفر کر رہی ہوتی ہیں. پولیسسٹک اووریز کیا ہے، اس کے کیا سمپٹمس ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے انفرٹیلیٹی کو یا بانجھ پن کا سبب بنتی ہیں. کافی بے شمار عورتیں ایسی جن کے پیریڈس نہیں ان کو آ رہے ہوتے اس کی وجہ سے. یہ ان سب باتوں پہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے اسپیشلسٹ گیسٹ کو بلوایا ہوا ہے. آج اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ذوالقرنین انجم صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں. ڈاکٹر صاحب رائل اولڈم ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں. رائل اولڈم وہ ہاسپٹل ہے جس میں دنیا کا سب سے پہلا IVF بیبی جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، اور یہ دنیا کی تاریخ کے لیے بہت ہی ایک سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا رائل اولڈم کا نام. اور ڈاکٹر صاحب وہاں انفرٹیلیٹی اسپیشلٹی کے جو خاص طور سے لیڈ کنسلٹنٹ ہیں نارتھ مینچسٹر اور خاص طور سے رائل اولڈم ہاسپٹل اور اکیوٹ بینائن کے جتنے بھی 4 ہاسپٹلس ہیں ان میں یہ لیڈ کنسلٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کا مین انٹرسٹ جو ہے انفرٹیلیٹی، جس میں جن خواتین سے خاص طور سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، بانجھ پن جس کو اردو میں کہتے ہیں، یا بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اس کا خاص یہ علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. آج ہم بات کریں گے پولیسسٹک اووریز کے اوپر. میں نے بھی اپنی کمیونٹی میں میرے پاس کافی پیشنٹس ہیں جن میں نے دیکھا ہے کہ جی یہ ایک اووری سنڈروم ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب یہ پولیسسٹک اووری سنڈروم کیا ہوتی ہے، اس کے کیا آخر اسباب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آئیں گے سمپٹمس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب پولیسسٹک اووری جو ہے یہ ایک جینیٹک کنڈیشن ہے. بیسیکلی اووری کو بذات خود کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے پولیسسٹک اووری. ہم اس کا کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے. اچھا، مثال کے طور پہ اس کا نام رکھ دیتے روز ڈیزیز. تو آپ پوچھتے یہ روز ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ تو صرف اس لیے چونکہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے پولیسسٹک اووری تو ہمیں لگتا ہی ہے کہ اووری میں کوئی پرابلم ہے. ایز سچ اووری میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. یہ ڈیزیز جو ہے یہ بیسیکلی اس کی انفارمیشن ہمارے ہر سیل میں موجود ہوتی ہیں، اور اس کا افیکٹ بھی پوری باڈی پہ ہوتا ہے. چونکہ پہلی دفعہ جب اس کو ڈسکرائب کیا گیا آلموسٹ 80 ایئر بیفور، اس وقت انہوں نے جب اووری کو دیکھا تو اووری کی ایک اسپیشل لک تھی، جو جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اووری جو ہے جو چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے باڈی میں جہاں سے ایگز ریلیز ہوتے ہیں جو فرٹیلٹی میں بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں. اس گلینڈ کے اوپر اگر ہم ایک ببل پیپر ریپ کر دیں تو یہ لگے گا پولیسسٹک اووری. اچھا، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ببلز جو ہیں جو 2 ملی میٹر سے 8 ملی میٹر سائز کے ہوتے ہیں، جو الٹرا ساؤنڈ پہ بھی نظر آ جاتے ہیں. اگر نارملی اووری کو دیکھیں تو تب بھی لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ شیپ ہے. اچھا، ورنہ اووریز پہ ایسا سچ نہ تو کوئی سسٹ ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی خرابی ہوتی ہے اووری کی. تو بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ اووری کی ڈیزیز نہیں ہے، یہ پوری باڈی کی ایک کنڈیشن ہے جس میں ڈفرینٹ پرابلم ہو سکتے ہیں. اووریز کو پرابلم کوئی نہیں ہوتا لیکن فرٹیلٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے. جی، مینسٹریشن جو ہے، نارمل پیریڈ جو ہے، ان کی irregularities ہو سکتی ہیں. جی، سکن میں جو ہے آئلی سکن ہوتی ہے تو یہ سکن کا پرابلم ہو گیا. باڈی کے جسم کے جو ہیئر ہیں، یہ جو بال ہوتے ہیں جسم پہ، ان کی ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں اگر یہی ڈیزیز میل میں ہے یا اس فیملی میں، آپ کو جو بالڈنیس یا گنجا پن جو ہے یہ زیادہ نظر آئے گا اوورال پولیسسٹک اووری جن میں چل رہی ہے. اور عورتوں میں یوزلی، ناٹ ضروری نہیں کہ سب میں ہو، لیکن یوزلی جو ہے ہرسوٹزم، جس میں بال چہرے پہ یا جسم کے ایسے حصوں میں جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں ہوں، تو یہ بھی اس کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو یہ کئی جو پرابلم ہے ان کا مجموعہ ہے جس کو ہم ایک سنڈروم کہہ سکتے ہیں. لیکن اووری کی ایسی سچ بیماری نہیں ہے یہ. جی. تو ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے تفصیل سے یہ بتایا کہ اکثر کنسیپٹ یہی ہے لوگوں کے اندر. میرے بھی پیشنٹس جب میں دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں جی پولیسسٹک اووریز
اکثر خواتین کے اندر یہ ان کو جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بے شمار اس کے وہ ہوتے ہیں، تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جینیٹکس ہے اور دوسرا انوائرمنٹ ہے، اس کا یہ مجموع ہے۔ انوائرمنٹ اگر پرووائڈ کیا جائے تو پولیسس اووری نہیں بنتی اگر جین نہ ہوں تو، اچھا، لیکن اگر جین ہوں اور انوائرمنٹ اور ماحول جو ہے وہ مہیا نہ کیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پولیسس اووری کے اثر جو ہیں بندے پہ ہوں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر جین موجود ہیں لیکن انہوں نے ایکسپریس نہیں کیا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہو رہا، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، وجہ کیا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو میسر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو انوائرمنٹ میں دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ پلنٹی آف کھانا میسر ہے، بندہ بے حساب کھا رہا ہے، جو جی چاہ رہا ہے کھا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بڑا سپیئر ٹائم موجود ہے، ہمارے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہے، ہم بڑے آرام سے سارا دن ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں زیادہ کھانا اور لائف کی ان ایکٹیویٹی یا لیس ایکٹیویٹی یا کام ہم کم کریں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو پروموٹ کرتی ہیں۔ جو جین موجود ہے وہ ایکسپریس کرے گا پھر اس انوائرمنٹ میں۔ اچھا اچھا، تو یہ جینیٹک بھی آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پولیسسٹک اووریز ہے وہ اپنا وزن کنٹرول کریں، کھانے کا خیال کریں، وزن زیادہ نہ بڑھے تاکہ اس میں، تو یہ اس کے کیا لنک ہے ڈاکٹر صاحب اس میں ویٹ بڑھنے کا؟ کہتے ہیں جی پولیسسٹک اووری جن کو ہوتی ہے اس میں انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھنے کا ہارمون کی جو ہے وہ ڈی ارینجمنٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ پرون ہوتے ہیں، ان کا ویٹ بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ اس کے دونوں چیزوں کے لنک ذرا کر کے بتائیے گا کہ کیا اس کا لنک ہے اور کس طرح سے یہ افیکٹ کو ہیلپ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں، 90% بندوں میں، 90% عورتوں میں اسپیشلی پولیسسٹک جہاں اووری کی کنڈیشن موجود ہے وہاں وزن کا مسئلہ ہوگا، 10% میں نہیں ہوگا۔ یہ ایک اسپیشل سیپریٹ کنڈیشن ہے پولیسسٹک اووری کی جہاں پہ باقی سمٹم موجود ہوں گے لیکن وزن جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ہم 90% کی بات کر رہے ہیں جہاں وزن کا مسئلہ ہے۔ اس میں وزن کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ جو باڈی کا میٹابولزم ہے، جو آپ فوڈ کو ہم کنزیوم کرتے ہیں کس طریقے سے، وہ کنزمپشن جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں ان دا وے کہ وہ جو فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کنورٹ ہوتی ہے باڈی میس میں، جس میں مسل بھی ہیں اور فیٹ بھی ہے۔ تو نارملی اگر ایک ہی بندہ جو ہے جس میں یہ جین نہیں ہے پولیسسٹک اووری کے، وہ بھی وہی کھانا کھا رہا ہے، اور دوسرا بندہ جس میں یہ جین ہے وہ بھی وہی کھا رہا ہے، تو چانس یہ ہے کہ جس میں جین ہیں وہ وزن زیادہ گین کرے گا ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جس میں یہ جین نہیں ہے۔ تو کھانا ایک ہی ہے۔ اب وہ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ سٹارٹ وتھ بندہ بسیار خور ہوتا ہے، یہ بات نہیں۔ اچھا اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ان کو لگتا زیادہ ہے، ان کو اس کا جو ہے اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر کھانے کا ایک اور مسئلہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں اور بھوک لگتی ہے، مثال کے طور پہ ہم نے ایک روٹی کھانے کے بجائے 1.5 کھا لی ہے، تو دوسری دفعہ نیکسٹ ٹائم اب ہمارا جو روٹی کھانے کا ہے اماؤنٹ جو ہے وہ 1.5 پہ آ گئی ہے۔ ہم نے اب 1.5 سے تھوڑا سا تجاوز کر لیا ہے، 1.25 پہ آ گئے ہیں، تو یہ بڑھ کے 2.25 ہو گئی ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب سا تماشا ہے اس کا سٹمک کا، کہ سٹمک کو ہم جتنا بڑھاتے جائیں گے ہماری بھوک بڑھتی جائے گی، اور یہ فیکٹ ایسا ہے کہ جو آج سے 100 سال پہلے ہماری بڑی بوڑھیوں کو بھی پتا تھا کہ جو نیند اور بھوک جو ہے جتنی بڑھائیں بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ اب اگر شروع سے اب کنٹرول کر لیں کہ پتہ چل جائے اس فیملی میں پولیسسٹک اووری ہے، ہم ان کو یہ کہیں کہ دیکھیے جی اسلامی طریقے سے کھانا کھائیں، وہ یہ ہے کہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں۔ اگر آپ نارملی ایک اماؤنٹ آف فوڈ جو ہے، جو ایک پلیٹ ہے اس کے اندر کھانا ہے، اس سے آپ فیل کرتے ہیں کہ میں اب ٹھیک ہے جی میں رج گیا ہوں، جو پنجابی میں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں، دیٹس فائن، اس سے 2 لقمے کم کھائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب اگر اس سے 2 لقمے آپ زیادہ چلے گئے تو یہ وشیس سرکل ہے، یہ بڑھتا جائے گا اور وہاں پہنچے گا جہاں آ کے آپ کے پاس بندے آئیں گے کہ اب ہمیں بھیجو سٹمک جو کو ریڈیوس کرنے کے لیے، وہ جو آپریشن کرتے ہیں، اور وہی افیکٹو ہے ایٹ دی اینڈ۔ ایک لیول آتا ہے کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی، تو یہ وشیس سرکل ہے۔ کھانا اگر نارمل کھائیں اور اس سے تھوڑا سا کم کھائیں، بس دیٹس آل۔ اور باقی ایکٹیویٹی جو ہے وہ القاسب و حبیب اللہ، کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس کو ماٹو رکھیں کہ گھر میں بیویاں ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ ہمیں کوئی کام نظر آ رہا ہے کرنے والا، اور کریں۔ گھر میں اگر ہفتے میں 1 دن ہوور کرتے ہیں تو ہفتے میں 5 دن ہوور کریں، اگر دن میں 1 دفعہ کرتے ہیں تو 2 دفعہ کر لیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ جو کچھ ہم نے کھایا ہے وہ کنزیوم ہو جائے گا، انرجی میں بدل جائے گا، اور ہمیں اسے زیادہ جو ہے اس میں
فیٹ میں اور مسل میں کنورٹ ہم نہیں کریں گے. جی بہت اچھے ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیل. ناظرین جیسے آپ کا معلوم ہے کہ ہمارا پروگرام یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے. آج ہم نے اسپیشل گیسٹ کو بلوایا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب جو انفرٹیلیٹی کے اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر پولیسسٹک اووریز کے اگر آپ کو کسی فیملی میں یا آپ کے کسی کزن کو یا گھر میں کسی کو پرابلمس ہو رہا ہے کہ جی ان کے بچے نہیں ہو رہے ہیں یا ان کو پیریڈس نہیں آ رہے ہیں یا پولیسسٹک اووریز کے کوئی پرابلمس ہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ضرور سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب کی خاص طور سے ماہر انفرٹیلیٹی ہیں, ان کا بانجھ پن کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا اسپیشلٹی یہی ہے. اس سے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے ضرور ٹیلی فون میں لائیے, ہم سے بات کیجئے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آگے پوچھوں گا اس کا کہ یہ اکثر جو ہے نا کہتے ہیں جی عورتوں میں جن لوگوں کو پولیسسٹک اووریز ہوتی ہے ان میں خواتین کے پیریڈ میں ارریگولرٹی ہوتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مینسٹریل سائیکل ریگولر نہیں ہوتا, تو اکثر پیریڈ یا تو 2-3 مہینے کے بعد پیریڈ آتے ہیں یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ پیریڈ نہیں آتے. ایک تو دو چیزیں پوچھوں گا یہاں آپ سے کہ اس کے سبب کیا ہوتا ہے کہ پیریڈ کیوں نہیں آتے, اور اگر پیریڈ نہیں آتے تو اس سے خواتین کے جسم کے اوپر یا ان کی صحت پہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ جو موسٹ کامن سمٹم ہے پولیسسٹک اووری کا وہ یہ ہے کہ پیریڈ کی ارریگولرٹیز ہوتی ہیں, اور نارملی ارریگولرٹی ایسے ہوتی ہیں کہ 28 دن کی بجائے 31, 32, 31, 32, 5 ہفتے اور سم ٹائم جیسے آپ نے کہا ہے کہ 3 مہینے پیریڈ نہیں آتے اور اس کے بعد پیریڈ آتے ہیں. تو سائیکل جو ہے اس کی ڈیوریشن میں 28 دن سے زیادہ ڈیوریشن ہوتی ہے یوزلی, اور بعض اوقات بہت آگے چلی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اس کے ہونے کی ایک ریزن تو یہ نظر آتی ہے کہ جو ہارمون ہیں پیچھے پولیسسٹک اووری کی وجہ سے میل ہارمون جو ہیں وہ باڈی میں زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے یہ دونوں وجوہات اپنی جگہ پہ ہے. اور انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کولیسٹرول کی کنورشن جو ہے وہ ایسٹرون میں فیٹ میں جا کے ہوتی ہے. ہم اس کو ارومیٹائزیشن کہتے ہیں. تو ارومیٹائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ فیٹ میں ایسٹرون بنا رہا ہے. ایسٹرون ایک ہارمون ہے جو نارملی فیمیل میں ہونا چاہیے, ایسٹروجن کی ایک قسم ہے جو لیس ایفیشینٹ ہے, لیکن اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آلموسٹ اتنا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بندہ کنٹرسیپٹو پل کھا رہا ہے. اچھا. اب ایک لیول پہ آ کے جب باڈی فیٹ زیادہ ہو جاتی ہے, ایسٹرون زیادہ بن رہا ہے, تو پریکٹیکلی وہ بندہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی باڈی جو ہے اندر کنٹرسیپٹو پل بنا رہی ہے. اب جو بلیڈنگ ہوتی ہے انہیں جا کے کبھی 5 ہفتے بعد, کبھی 6 ہفتے بعد, کبھی 7 ہفتے بعد, یہ بریک تھرو بلیڈنگ ہوتی ہے. نارملی ہم پل کھا رہے ہیں کہ پیریڈ نہ ہو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیریڈ ہو جاتے ہیں, اس کو ہم بریک تھرو بلیڈنگ کہتے ہیں کہ بلیڈنگ ہو گئی ہے. اگر آپ بایوپسی کر کے دیکھیں گے تو ایسٹروجن کو جو افیکٹ ہوتا ہے ایسٹروجن کا وہ آپ کو جو انٹرنل جو لائننگ ہوتی ہے ووم کی وہ ہسٹوپیتھولوجی پہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ ایسٹروجن کا افیکٹ ہے. تو جو ایسٹرون ہے جو آ رہی ہے فیٹ کے تھرو ارومیٹائز ہو کے وہ نارملی افیکٹ کر رہی ہے اووری پہ اور اس پہ یوٹرس پہ. اووری پہ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اوولیشن نہیں ہونے دیتی جسٹ لائک کنٹرسیپٹو پل. یوٹرس پہ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرولیفریشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے, اس میں پروجسٹران نہیں آتا, ایسٹروجن کنٹینیوسلی پرولیفریشن کا اردو میں ترجمہ یہ کریں کہ اس کی گروتھ انٹرنل لائننگ جو ہے نارملی جو ہے انٹرنل لائننگ ایسے ہے جیسے ایک کمرے کے اندر پیپر ہے, جو اندر والا پیپر ہے ہم اس کو اندر والی لائننگ کہیں گے, اور اندر والی لائننگ جو ہے وہ گرو کرتی ہے اور گرو کر کے نارمل پیریڈ کے ساتھ وہ شیڈ ہو جاتی ہے اور پھر قدرت نیا پیپر لگا دیتی ہے. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گرو کرتی رہتی ہے اور شیڈ نہیں ہوتی, اور پھر بریک تھرو ہو کے پیچی ہو کے شیڈ ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کی ریزن جو ہے کہ ایسٹرون زیادہ ہوتی ہے جو اوولیشن نہیں ہونے دیتی, کم اوولیشن ہوتی ہے, اور ساتھ ہی اس کی پرولیفریشن ہوتی ہے اندر جو ہے لائننگ کی, اور لائننگ کی پرولیفریٹ ہوتی رہی ہے, اس میں پروجسٹران نہیں آیا, اس میں نارمل جو سٹیپ ہے کہ 1 مہینے بعد پیریڈ ہو جانے ہیں وہ چل ہی نہیں رہا. اب وہ بریک تھرو. سب یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ اوولیشن نہیں ہو رہی, جسی کی وجہ سے جیسے کہ اکثر خواتین. ایک کالر ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم, آپ ٹیلی فون کا والیوم کم کر لیجئے, ہم سے بات کیجئے. Can you speak a little bit louder, sister, because I'm struggling to hear you. Okay, I want to talk to a GP.
Hello? Yes, I can hear you, but I cannot understand what your question. Hello? I'm talking. Yes, we can hear you, but we just carry on. What your question? Hello, Assalamualaikum. Walaikum salam. Pardon, I've got the same problem that you were talking about the polycystic ovary. Yes, yes. And I've got terrible problem, but I don't know what to do. And میرے تو دینا بھی ہے نا میرے اندر سٹپ ہو جاتا ہے. تو میری دادی بھی کافی اندر ڈاکٹر بھی بس مجھے کچھ نہیں کر رہے. تو تانوں آپ پولیسسٹک اووری دی ڈیزیز ڈائگنوز کیتی ہے ڈاکٹر؟ ہاں انہوں نے کیا 2 یا. اچھا تو تانی عمر کتنی ہے؟ 49. 49. So what are your symptoms? آپ کے symptoms کیا ہیں? What's your symptoms? What's the main problems you facing at the moment? Sorry? Celiac ہے کہ fibromyalgia ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ arthritis ਹੁੰਦੀ ਆ. جی جی. ਇਹ ਵੀ rheumatoid arthritis ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ I have to get in touch with my GP or my GP said he said I have to take this medicine ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ blood stop ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਆ ਚਾਹਦੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਪੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਰਾਈਟ. ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ. ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ مجھے. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ देने. शुक्रिया जी बहुत बहुत ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ. एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, एक और कॉल ले लेते हैं फिर साथ ही जवाब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है. मैं भी अभी सामने डॉक्टर का वो देख रही हूँ. जी 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 बात कीजिए. डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात, सवाल कीजिए आप. अच्छा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब बात ये है कि मेरे पहले मेंसेस बिल्कुल ठीक थे, तो अब जो है ना मेरे मेंसेस जो थोड़े से ना जैसे बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन अभी जो है ना रूटीन से नहीं है. बस 2 महीने छोड़ के जैसे कि मेंसेस हो गए मुझे जी. तो इस तरह यानी कि ना मेरा यानी कि कह लें कि जैसे मुझे वो हो जाता है, प्रेग्नेंट हो गई हूँ मैं, तो चेक करती हूँ जैसे प्रेग्नेंट हूँ मैं तो वाकई प्रेग्नेंट होती हूँ. तो उसके बाद मुझे 2 महीने 2.5 महीने के बाद मुझे 2 महीने के बाद ठीक मुझे 5 वीक के बाद मुझे ना मेंसेस हो जाते हैं. जी 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 डॉक्टर साहब. तो ये क्यों ऐसे है प्लीज? आपकी उम्र कितनी है सिस्टर? जी मेरी उम्र 72 से 42 साल है मेरी उम्र. अच्छा 42. तो सब कुछ और पूछेंगे सिस्टर से? नहीं ठीक है ठीक है. शुक्रिया डॉक्टर सिस्टर आपके फ़ोन का कॉल का बहुत में शुक्रिया. आपका डॉक्टर साहब से भी जवाब लेते हैं. कोई और कॉलर तो नहीं है हमारे साथ? डॉक्टर साहब पहले जो सिस्टर थी वो कह रही थी कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज डॉक्टर ने डायग्नोज की है, उनको कुछ दवाएं भी दी हैं लेकिन पीरियड्स उनको हैवी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. जी इसमें उन्होंने जो पॉलीसिस्टिक ओवरी और 49 एज उन्होंने बताई है. जी जी. और हैवी पीरियड जो है इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इन पीरियड के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेजना चाहिए जहाँ पे हमें बायोप्सी लेनी होती है. हमने ये देखना है कि एंडोमेट्रियम जो है, इंटरनल लाइनिंग जो है, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ तो नहीं है. जी जी. क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी के साइड इफ़ेक्ट में एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है. अच्छा. और 49 की एज पे अगर पीरियड इरेगुलरिटी है और हैवी पीरियड हैं तो उसका ये देखना कि कोई कैंसर से पहले वाली कंडीशन जिसे हम एटिपिया कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं, या फिर इवन कैंसर वाली चीज़, उसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है. जी जी. जब ये रूल आउट हो जाएगा तो उसके बाद ये देखना कि अब इसको कंट्रोल कैसे करना है. मोस्टली सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है अगर सब ठीक हो तो मायरीना कायल जो है ये एक कंट्रासेप्टिव कायल है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती है, तो वो रख देते हैं जो यूजुअली कंट्रोल कर लेती है पीरियड को भी. पीरियड या बंद हो जाते हैं या नॉर्मल हो जाते हैं. जी जी. और दूसरा ये कि जो इसका इफेक्ट है वो
اپوزٹ ہوتا ہے پولیسسٹک اووری کے. پولیسسٹک اووری میں ایسٹروجن ہوتی ہے, یہ پروجسٹران ہے, وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر ایکٹ کر کے جو بیڈ افیکٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ان کو ہاسپٹل بھیجا جائے, بایوپسی کر لیں, بایوپسی کرنے کے بعد آفر کریں مائرینا کائل. اگر مائرینا کائل پسند کریں تو دیٹ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. یویلی 49 جو ہے وہ یہ ایج ہے جس میں اگلے 2-4 سالوں میں پیریڈ خود بخود بند ہو جانے ہوتے ہیں. تو لیکن اس کو اگنور کرنا اس وقت یا نہ چیک کرنا وہ جو ہے وہ کسی سیریس مسٹیک کا سبب بن سکتا ہے. سسٹر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا, آپ کے چونکہ پیریڈز ہیوی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا پنجابی دے تک کہہ رہے ہیں تسی اپنے جی پی نال ضرور رابطہ کرو. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تواڈے ٹیسٹ ہون بہت ضروری نے, تسی اپنی جی پی نال رابطہ کر کے انہوں نے کہو کہ جی تانوں پولیسسٹک اووریز بھی ہے تو تواڈے پیریڈ بہت زیادہ ہیوی نے, تو وہ تانوں ہاسپٹل ریفر کرن, وہ اتنے سکین وغیرہ کر سن, پتہ لگا سن. جڑے اسپیشلسٹ نے گائنی جی خاص طور سے جڑے اسپیشل بیماری دے اس چیز دے وہ کینسر دا ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ڈر ہوتا ہے کافی, تو تسی فوری طور سے جی پی نال رابطہ کر کے اپنے ڈاکٹر نال کہو کہ تانوں ہاسپٹل اسپیشلسٹ ریفر کرن تاکہ وہ ٹیسٹ کرن تو پتہ لگان کہ تواڈے جڑے ہیوی پیریڈ نے, جڑے مسائل نے وہ کس وجہ نال نے, تاکہ وہ حساب نال وہ علاج ہوئے. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے کال لیتے ہیں پھر دوسری خاتون کا جواب. السلام علیکم. ہیلو, آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. ہیلو, السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ کال ملا سکتے ہیں. لائیو نمبر ہمارا اسکرین پر آ رہا ہے. پیریڈ سے متعلق, ہیوی بلیڈنگ سے متعلق یا انفرٹیلٹی, یا جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پولیسسٹک اووری جس میں اکثر پیریڈز کی ریگولیرٹی ہوتی ہے, کوئی بھی پرابلم ہے اس سے آپ ضرور سوال کیجیے. کالر سے دوبارہ واپس آ گئے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر. جی سسٹر, وعلیکم السلام. کون سسٹر, کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. جی سوال کیجئے, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. اس کی 6 سال شادی کو ہو گئے ہیں. پہلے شادی سے پہلے اس کے پیریڈ ریگولر تھے, لیکن آفٹر شادی کے بعد اس کے پیریڈ کافی انریگولر رہے ہیں. 2-3 منتھس کے بعد آتے ہیں. شاید اس کو پولیسسٹک اووریز کا کوئی پرابلم ہے. اس نے 2 دفعہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی کرایا ہے بیبی کے لیے. اس کو بیبی نہیں ہے, وہ بہت پریشان رہتی ہے, اور آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اسے. اچھا, آپ کی سسٹر کی عمر کتنی ہے بہن؟ 35 ایئر. 35 ایئر ہے, اور ان کو پولیسسٹک اووریز ڈائگنوز ہوئی ہے. جو ٹریٹمنٹ آپ کہہ رہی ہیں ان کے بچوں کے لیے, کیا آئی وی ایف ہوا تھا ان کا یا کچھ اور ہوا تھا؟ جی آئی وی ایف ہوا تھا 2 دفعہ, تو دونوں دفعہ فیل ہو گیا. نہیں کر پائی, اور اس کو پیریڈ کے پرابلم رہتا ہے, 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد آتے ہیں. جی اور کافی وہ پریشان رہتی ہے. 6 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو. کوئی اور بیماری وغیرہ تو نہیں ہے ان کو, ڈائبٹیز یا وزن زیادہ یا کوئی اور تکلیف کچھ نہیں ہے؟ اور کچھ نہیں ہے اس کو. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھیں گے تو نہیں اس سے پہلے؟ وزن کا پوچھنا تھا کہ وزن تو زیادہ نہیں ہے ان کا. اتنا نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا ویٹ اوپر ہے, 75 kg ہے, 60 تک آنا چاہیے. لیکن وہ کھاتی اتنا کچھ نہیں ہے, لیکن جو بھی کھاتی ہے اس کا ویٹ ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے. اور وہ اس کو لے کے بہت پریشان رہتی ہے, اور اب اس کا لاسٹ چانس ہے یہ آئی وی ایف کا, اور وہ بہت اپسیٹ ہے اس کو لے کے. کیا آپ پلیز کچھ بتائیں. جی شکریہ سسٹر آپ کی کال کا. آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ 3rd سائیکل آئی وی ایف کا جو ہو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ایک اور کالر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام رضوان ہے. جی آپ سے کوشچن پوچھنا تھا کہ جو پیشاب کا رک نہیں آنا کافی سالوں سے ہو رہا ہے, تو اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے اپنے جی پی کو بتایا ہے, لیکن انہوں نے سب کچھ چیک کیا, وہ کہتے نہیں جی نارمل ہے. تو آپ کے حساب سے یہ کیا چکر ہے پیشاب کا رک؟ رضوان صاحب ذرا ریپیٹ کیجیے گا سوال, میں فرسٹ بٹ آپ کی مس کر گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کیا پوچھا آپ نے. سوری ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا سوال. پیشاب کا رک کے آنا. اچھا, پیشاب کا رک کرانا, اس کے کیا اسباب ہے؟ آپ جب پیشاب کیا جاتا ہے نا. آپ کی عمر کتنی ہے رضوان صاحب؟ پیشاب کرنے کے تھوڑی دیر بعد تھوڑا 2 مارچ تھوڑا آتا ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر جی 45 ہے. 35 ایئرس ایج ہے, اور یہ آپ کو خود پرابلم یہ کافی سالوں سے ہے یہ چکر. اچھا, تو آپ نے اپنے ڈاکٹرز کو یا اسپیشلسٹ کو ریفر کروایا اس کے لیے؟ میرا سب کچھ چیک کیا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نارمل ہے.
اچھا شکریہ بہت بہت, آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب دینے کی. شکریہ جی بہت بہت آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب ایک ہم ڈاکٹر صاحب کے جو لاسٹ میں جو اور خان تھیں اپنا بہن, ان کا کافی ریلیونٹ کوشچنس ہیں ڈاکٹر صاحب. بڑا جو میں بھی اکثر کمیونٹی میں دیکھتا ہوں کہ پولیسسٹک اووریز ہیں, انفرٹیلیٹی میں ان کو پرابلم ہو رہا, بچے نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے, اور جیسے یہ سسٹر ہیں کافی پریشان ہیں, ان کے 2 IVF کے سائیکل فیل ہو گئے ہیں. تو ہمارا ایک چھوٹا سا وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, وقفہ کر لیتے ہیں, پھر تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے کہ کافی کامن پرابلم ہے, اور اس میں جواب بھی آپ ذرا تفصیل سے دیجیے گا. تو ناظرین ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے. سسٹر آپ کہیں میں جائیے گا, ڈاکٹر صاحب سے آپ کے جواب کا جو تفصیل سے جواب لیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک, انشاءاللہ فوراً ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.